ماں کا غصہ بھڑکا ہوا تھا اور بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ مت ماری گئی ہے اس بیوقوف لڑکی کی، اسی لیے اسے ایم ایس سی کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے گی۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھی۔ سنیے نائمہ کے ابو، میں تو اسے سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ نائمہ کے ابو نے کہا، تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ دونوں ماں باپ اسی فکر میں تھے، آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ خیر النساء تیری بیٹی راج کرے گی، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر تیری نائمہ کا نکاح ہوا اور ادھر وہ اڑ جائے گی۔ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں، تیری نائمہ خوش قسمت ہے، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ خیر النساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت وہ بھی دیکھ ہی لے گی، بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے نائمہ سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا اور نائمہ کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ نے کہا، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیر النساء نے کہا، نائمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ بیوقوف لڑکی مولانا سے شادی کرے گی، پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، اس کے پاس فیملی ویزا ہے۔ نائمہ کہنے لگی، امی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ ماں کو غصہ آ گیا کہ تیرا دماغ کھسک گیا ہے، یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے، اس انجینئر کو چھوڑ کے تو 4000 5000 والی کسی مولوی سے بننا چاہتی ہے۔ کوئی مولوی تیرے لیے کیا کرے گا، پاگل کہیں گی، اس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے۔ امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا، اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب یہ سب سنیں گے، کیسے اچھا بھلا رشتہ آیا ہوا ہے، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں۔ نائمہ پھر کہنے لگی، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا، لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا۔ نائمہ کی ماں کہنے لگی، یہ تیرا مسئلہ ہے، تیرے والدین کا مسئلہ ہے، شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے، تو زیادہ دلیلیں مت بتا۔ نائمہ کہنے لگی، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہیں کل تو سب کو مر جانا ہے، میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باپ نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو منانا ہے۔ نائمہ کے باپ نے کہا، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے، آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ نائمہ فوراً کہنے لگی، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی برا مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا، ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں۔ نائمہ کہنے لگی کہ ابو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور بھی کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو۔ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔
باپ لاجواب ہو گیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کمسن اور جاہل لڑکی بھی نہیں تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریریں کر رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہیں کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے کہ چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا کہ مبارک ہو امین صاحب، زیادہ نہیں تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ باپ پوری طرح مطمئن تھا۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ نائمہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب نائمہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیرالنساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں ماری خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا رزق اللہ نے مقرر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان کے موجودہ حالات ہی اس کی ساری زندگی کا تعین کریں، بلکہ انسان کے دل کا سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ جو اللہ کو چن لے گویا اس نے زندگی اور آخرت دونوں کا سکون پا لیا۔